بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 1 جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کیا تھا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ایمباڈیمنٹ آف جسٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا پیکر۔ اس کے 2 پیراگراف پڑھے تھے ہم نے، اس کا 3rd شروع کرتے ہیں۔ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ، انہوں نے فیصلے کیے، آل دا کیسز، تمام جو کیس تھے، مقدمے تھے، آن میرٹ کے اوپر، ود جسٹس اینڈ ایکویٹی، عدل و انصاف کے اوپر، ارسپیکٹیو آف کلر کی، رنگ کی تمیز کیے بغیر، کریڈ اینڈ ریس، مذہب اور نسل کے تفریق کے بغیر، انہوں نے تمام لوگوں کے جتنے بھی مقدمے تھے ان کا فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پر کیا۔ ونس اے قریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، ایک دفعہ قریش کی ایک عورت پکڑی گئی چوری کے جرم میں۔ سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر، کچھ لوگ اسے بچانا چاہتے تھے، فرام پنشمنٹ، سزا سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، بچانے کے لیے، دا آنر، عزت، آف دا فیملی آف قریش کی فیملی کی عزت کو بچانے کے لیے اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ دے آسکڈ، انہوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید سے کہا، ٹو انٹرسیڈ، سفارشی بن کے جائیں، آن ہر بہاف، اس عورت کی طرف سے۔ انہوں نے اسامہ بن زید کو اس عورت کا سفارشی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیں۔ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر، حضرت اسامہ بن زید نے ریکویسٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کر دیں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریس، غصے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے سے فرمایا، اسرائیل واز روئنڈ بیکاز آف دس، بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ دے اپلائیڈ لا، انہوں نے اپلائی کیا، عمل کیا قانون، انہوں نے قانون لاگو کیا، ٹو دا پور، غریبوں کے اوپر، انہوں نے قانون کو غریبوں کے اوپر لاگو کیا، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیروں کو چھوڑ دیا۔ پیراگراف نمبر 4، ڈیورنگ دا سرمن، ایک خطبے کے دوران، ایک انصاری، سینگ سم مین، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے، فرام دا ٹرائب، قبیلہ، آف بنو سلبہ، سلبہ، بنو سلبہ کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، سٹنگ دیم، انہیں وہاں پہ بیٹھے دیکھ کے، اسٹوڈ اپ، کھڑا ہو گیا، اینڈ پوائنٹڈ، اور اشارہ کیا، پوائنٹڈ ٹورڈ دیم، اور اشارہ کیا ان کی طرف۔ ایک خطبے کے دوران ایک انصاری نے قبیلہ سلبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں دیکھا اور وہ کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہی سیڈ، اور کہا، او رسول اللہ، او اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیئر انسیسٹرز، ان کے آباء و اجداد نے، کلڈ اے ممبر آف اور فیملی، قتل کیا تھا ہمارے خاندان کے ایک شخص کو، وی اپیل یو، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ٹو یو، آپ سے، ٹو گیٹ ون آف دیم، کہ ان میں سے ایک کو لیں، ہینگڈ ان ایکسچینج آف دیٹ، اور پھانسی پہ لٹا دیں اس کے بدلے میں، جو ان کی فیملی کا ممبر قتل ہوا تھا ان کے کسی شخص کو مار دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دا ریونج آف دا فادر، باپ کا بدلہ، کین ناٹ بی ٹیکن، نہیں لیا جا سکتا، آن ہز سن، اس کے بیٹے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا بدلہ اس کے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا، اس کی سزا اس کے بیٹے کو نہیں ملتی۔ پیراگراف نمبر 5، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جانے جاتے تھے، فار جسٹس، انصاف کی وجہ سے، دیٹ ایون، جو کہ یہاں تک کہ دیا جاتا تھا، دا جیوز، بے شک وہ جیوز، یہودیوں کے بارے میں کیوں نہ ہو، ہو ور ہز بیٹر اینیمیز، جو کہ ان کے بدترین دشمن تھے، براڈ دیئر سوٹس ٹو ہم، اپنے کیس ان کے پاس، مقدمے ان کے پاس لے کے آتے تھے، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، وہ فیصلے کرتے تھے، کیسز، تمام مقدمات کا، ان اکارڈنس ود دا جوش لا، ان کو یہودیوں کے ہی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ فرماتے تھے، انہیں حل کرتے تھے، ان کے جتنے بھی مقدمے آتے تھے۔
ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، وہ بہت اسٹرکٹلی سختی سے فالو عمل پیرا ہوتے تھے دی کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی. یہ جو آگے ہوگا، اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ایدر جج بٹوین دیم، یا تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، آر ڈکلائن، یا انکار کر دیں، ٹو انٹرفیئر، مداخلت کرنے. اگر وہ لوگ، مطلب جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو جیوز ہیں، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈ دے رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا انکار کر دیں مداخلت کرنے کے. اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کرتے ہیں، مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، وہ آپ کو لیسٹ ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اف یو جج، تو اگر تم فیصلہ کرتے ہو، جج فیصلہ کرو، ان ایکویٹی، عدل کے ساتھ، بٹوین دیم، ان کے درمیان. مطلب یا تو آپ فیصلہ کریں عدل کے ساتھ یا پھر آپ انکار کر دیں بالکل ہی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ فیصلہ کریں گے تو عدل و انصاف پہ کریں. فار اللہ، اللہ تعالیٰ لفظ دوز، ان سے محبت، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ہو جج انیکوٹی، جو کہ عدل و انصاف سے عدل و انصاف کے اصولوں پہ عمل پیرا ہو کے فیصلہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. پیراگراف نمبر 6، جسٹس ڈیمانڈس دیٹ، عدل ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، دیٹ کہ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، کہ اسے قائم ہونا چاہیے، ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں. ٹھیک ہے. جس طرح کے حالات ہوں عدل قائم رہے. ایون یہاں تک کہ اف اٹ گوز اگینسٹ، اگر یہ جاتا ہے خلاف ونس اون سیلف، اپنے خلاف، اگر یہ کسی کے اپنے خلاف بھی جاتا ہے تو تب بھی عدل و انصاف پہ قائم رہے. ونس اون سیلف اور ونس فیملی، یا اپنی کسی کی فیملی کے اگینسٹ جا رہا ہے، یا ریلیشن، رشتے کے خلاف. ٹھیک ہے. جتنے بھی رشتہ دار ہیں، رشتوں کے خلاف. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر حال میں قائم رہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف جائے، اپنے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، لیکن عدل کا نہ چھوڑیں دامن. آل آف ہز لائف، اپنی ساری زندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے، ادر پیپلز افیئر، دوسرے لوگوں کے معاملات کے، ود جسٹس، عدل کے ساتھ، اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، اور اپنے ساتھیوں، ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے؟ صحابہ، اور صحابہ سے فرمایا ٹو بی جسٹ، کہ وہ بھی عادل بنے. اٹ از رپورٹڈ، یہ رپورٹ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، بائی حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، دیٹ اللہ رسول، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیڈ ٹو ہم، کہ انہیں فرمایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، وین ٹو، جب دو لوگ، کم ٹو یو، آئیں تمہارے پاس، فار ججمنٹ، ٹھیک ہے، ججمنٹ کے لیے، فیصلے کے لیے، نیور ڈیسائڈ، ہرگز فیصلہ نہ کرو، ان فیور آف ون، ایک بندے کے حق میں، وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگیومنٹس آف ادر، دوسرے بندے کے آرگیومنٹ، دوسرے بندے کے بات سنے بغیر، دوسرے بندے کے جو خیالات ہیں وہ سنے بغیر، دلائل سنے بغیر ایک بندے کے حق میں فیصلہ مت دو. اٹ از، یہ ہے، دین موسٹ لائکلی، یہ اسی طرح ہے، دیٹ یو ول نو، کہ تم جانو گے، دا ٹروتھ، حقیقت، صرف اسی طریقے سے کہ تم دونوں لوگوں کی بات سنو تبھی تمہیں حقیقت کا، ٹروتھ کا پتہ چلے گا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک شخص کی بات سن کے ہرگز فیصلہ مت سنانا جب تک کہ تم دوسرے بندے کے دلائل نہ سن سکو، تبھی تمہیں سچائی کا علم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. زیادہ یہی امکانات ہیں، زیادہ یہی، مطلب 100% تو ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، لیکن پاسبلٹی زیادہ اسی میں ہے کہ آپ دونوں لوگوں کی بات سنیں، پھر جس میں آپ کو زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ فرما دیں، لیکن دونوں لوگوں کی بات سن کے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، اللہ رسول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اینی رولر، کوئی بھی حکمران، ہو کلوزز ہز ڈور آن دا پور، جو کہ غریبوں کے اوپر اپنے دروازے بند کرتا ہے، دا نیڈی، ضرورت مندوں کے اوپر، اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ، اور مفلسوں کے اوپر اپنے دروازے جو بند کرتا ہے. اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، انہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. وین ہی بیکمز نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، جب وہ ضرورت مند اور مفلس بنتا ہے تو اللہ پاک اپنے دروازے اس شخص کے لیے بند کر دیتا ہے جو کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے اوپر اپنے دروازے بند کرتا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے صرف 6 پیراگراف تک پڑھا ہے. نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم 7 اور 8 کو کور کریں گے. ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں سارا چیپٹر نہیں کر رہی. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.